عجیب لوگ تھے وہ تتلیاں بناتے تھے. اب میرے شعر پر وہی شخص سبحان اللہ کہے گا جو مرد ہوگا. جو خاموش ہوگا فیصلہ آپ لوگ کر کے بتائیے گا کن میں سے. اب اس سے بڑی بات میں بول بھی نہیں سکتا ہوں. شعر دیکھا کہ عجیب لوگ تھے وہ تتلیاں بناتے تھے, سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے. واہ عجیب لوگ تھے وہ تتلیاں بناتے تھے, سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا, میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا. یہ تعلیمی بیداری کانفرنس بھی ہے, اس لیے کہ میرے دوستوں ترقی چاہتے ہو تو پڑھاؤ اپنے بچوں کو. پڑھا لکھا غریب اچھا ہے دولت مند جاہل سے. انشاءاللہ یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملت ٹائمز کے نمائندے ماشاءاللہ حافظ انصار صاحب کی طرف سے آیا ہے, یہ میرے لیے سند کی بات ہے, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. شعر دیکھیں, عجیب لوگ تھے وہ تتلیاں بناتے تھے. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ پنڈالو مجمع مجھے بھا گیا ہے, عقیدت کا دل پہ نشہ چھا گیا ہے. محبت سے سب نے جو آواز دی تو مجاہد حبیبی یہاں تھوڑا بہت اچھا لگے گا. مجھے لگے کہ میں یوپی کی سرزمین اور دیگر علاقے میں ہوں, جس طرح سے میں جانا جاتا ہوں, جس طرح پہچانا جاتا ہوں, جو میرا تیور ہے یوٹیوب پر سنتے ہیں جیسا کہ, تو ویسا ماحول دیجئے تو انشاءاللہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اچھا سنا کے جاؤں گا. عجیب لوگ تھے وہ مگر عجیب لوگ تھے وہ تتلیاں بناتے تھے, سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا, میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. شعر سنیے گا میرے دوستو, ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو درزی تھے. ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو درزی تھے جو نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے. ہمارے گاؤں میں چار ہندو درزی تھے, ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو درزی تھے, نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے. میرے دوستو قومی یکجہتی ہے, تھوڑا اس کا بھی ہم لوگ خیال کیا کرتے ہیں. اس لیے میں نے کبھی کہا تھا کہ اذان مسکراتی ہے بھجن کی باغ بارنی میں, بٹن رامو لگاتا ہے رفیع کی شہر میں, رضا کی عید پر راجو سویاں خوب کھاتا ہے, مدینہ مسکراتا ہے یہاں گنگا کے پانی میں. میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا احمد زیاد ندوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ باسم ربک الذی خلق. وقال تعالی فی موضع آخر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین جلسہ, اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور خواتین جو پردے کے اندر میری باتیں سن رہے ہیں یا ابھی تک جنہوں نے نعتیں سماعت کی ہیں. وقت مجھے صرف 15 منٹ کا دیا گیا ہے, لہٰذا بغیر کسی تمہید کیے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. جیسا کہ آپ عنوان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ عنوان آج کے اس اجلاس کا عنوان تعلیمی بیداری ہے. تو ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام کی ابتدائی تعلیم سے ہوئی ہے. اسلام کی ابتدا تعلیم سے ہوئی. پہلی آیت میں نے پڑھی ہے قرآن پاک کی, جو پہلی آیت نازل ہوئی, اور آخری آیت نازل ہوئی میں نے دونوں پڑھی آپ کے سامنے. پہلی آیت میں آپ پڑھتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہاں پر اقرأ کو عام رکھا گیا ہے اور اسی طرح یہاں تعلیمی بیداری کو بھی عام رکھا گیا ہے. یہاں پر اس کی تعین نہیں کی گئی ہے کہ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم, چونکہ اس کی تفریق ہم نے کی ہے, اللہ کی طرف سے کوئی تفریق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض, کیا تم اس آسمان و زمین کی پیدائش میں, اس کے بناوٹ میں تم غور فکر نہیں کرتے ہو؟ یعنی سائنس کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اور اس زمانے میں جو جتنا سائنسداں ہے اس کو اللہ تک پہنچنے کا اور زیادہ آسان راستہ ہے. لہٰذا عنوان اپنے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. اور آخری آیت جو
حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری، وہ یہ آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے بطور اسلام دین کا انتخاب کیا تمہارے لیے۔ تو کیا ہم آج یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنے لیے دین کا انتخاب کیا ہے یا اسلام کا انتخاب کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم زبان کے اعتبار سے ہم نے دین کو یا اسلام کو اپنا مذہب مانا ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنی تعلیمی بیداری کے اعتبار سے یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو مان تو لیا ہے لیکن اسلام ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے، یہ گویا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کہیے گا کہ بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں نہ ہم فرض پر عمل کرتے ہیں، نہ واجبات پر عمل کرتے ہیں، نہ اخلاقیات پر عمل کرتے ہیں۔ جب ہم اگر غور و فکر کریں تو ہم اپنے زندگی کے اندر پائیں گے کہ اسلام کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس پر 100% مسلمان عمل کر رہے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں کے احوال کو دیکھ لیجیے آپ، بعض گاؤں کے اندر فجر کی اذان تک نہیں ہوتی، نماز کی غائب مسجدوں سے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے، ہم کتنی فیصد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ پیسے خرچ کرنے والی قوم ہیں۔ ہمارے اندر یہ گمان ہے، ہم یہ اپنے آپ کو، ہم مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ صحیح بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تعلیم پر جو قوم پیسہ خرچ کر رہی ہے وہ یہود و نصارہ ہے۔ لہذا سب سے اعلیٰ تعلیم اور تعلیم کے اعتبار سے سب سے بلند مقام پر اس وقت اگر دنیا کے اندر کوئی قوم ہے تو وہ یہودی ہے۔ دوسرے معیار پر اگر کوئی قوم ہے تو وہ عیسائی ہے۔ تیسرے معیار پر اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہمارے برادران وطن ہے۔ اور اگر چوتھے مقام پر اگر کہا جائے تو ہماری گنتی ہو سکتی ہے، یہ چوتھا مقام، جبکہ آبادی کے اعتبار سے ہمارا مقام اس دنیا کے اندر دوسرا ہے۔ بہرکیف تو تعلیمی بیداری کے حوالے سے آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو اجلاس ہے، یہ بہت ہی اہم اجلاس ہے اور ہماری بات ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ کھانے پینے میں زیادہ مشغول ہیں اور شور و ہنگامے میں زیادہ ہے، تو چند باتیں آپ سن لیں، اس کے بعد آپ اپنی جگہ لیں گے، ہم بھی اپنی جگہ لیں گے۔ جی بہرکیف تو عرض یہ کرنا ہے کہ آج کا جو یہ عنوان ہے تعلیمی بیداری کے عنوان سے یہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ آج ہم تعلیم پر خرچ بھی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، بہت بڑے محدث ہیں، یہاں تک کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے استاد ہیں۔ ان کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ربیع بن زیاد کے غلام تھے حضرت عبد الرحمن فروخ، جنہوں نے جب ترکی کو فتح کیا تھا تو ربیع بن زیاد نے ان کو آزاد کر دیا تھا، اور آزاد کرنے کے بعد انہوں نے جب ترکی فتح ہو گیا تو خوب دونوں ہاتھوں سے انہوں نے فاتحین کے درمیان اور شریک جنگ کے درمیان خوب مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ عبد الرحمن فروخ کو انہوں نے 30,000 اشرفیاں عطا کی اور 30,000 اشرفیاں دے کر کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، اب تم جاؤ اپنا گھر بساؤ اور رہو سو۔ وہ 30,000 اشرفیاں لے کر آج ہم ہوتے تو کہتے کہ بھائی ہمارا گھر دلی میں ہو جائے، ممبئی میں ہو جائے، مظفر پور میں ہو جائے، امریکہ میں ہو جائے، برطانیہ میں ہو جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں جو سب سے اچھی سوچ تھی یا سب سے اچھا جوار تھا، سب سے اچھا پڑوس تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس تھا۔ لہٰذا وہ پیسہ لے کر مدینہ تشریف لائے، وہاں ایک مکان تلاشا اور وہ مکان میں رہنے لگے، شادی کی وہاں، اور 2-3 سال کے بعد اتفاق سے ایک دن مسجد نبوی کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے کہ جہاد کے اندر جانا ہے، جو لوگ اپنے طور پر جانا چاہیں، رضاکارانہ طور پر جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے نام لکھا دیا، چونکہ یہ پیدائشی اعتبار سے یہ ہے کہ ان کے اندر جنگ کی ایک مہارت تھی، اور جس کو جو میدان ملتا ہے، جو جنگ کا کھلاڑی ہوتا ہے اس کو جنگی میں مزہ آتا ہے، جو قلم کا کھلاڑی ہوتا ہے اس کو لکھنے میں مزہ آتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے اس کو تقریر کرنے میں مزہ آتا ہے، جو شاعر ہوتا ہے اس کو شعر سنانے میں مزہ آتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا اپنا میدان ہے۔ لہٰذا جیسے انہوں نے یہ باتیں سنی وہ تیار ہو گئے اور وہیں سے انہوں نے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد اپنی عالیہ سے کہا کہ میدان جہاد کا اعلان ہوا اور میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ کے اندر آپ کا بچہ پل رہا ہے اور مجھے آپ کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ اس کے رسول کے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
کہا پھر اس کا خرچہ برچہ کیسے چلے گا؟ کہا یہ 30,000 اشرفیہ ہیں، لو اس کو خرچ کرنا اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا، اور چلے گئے۔ جانے کے بعد ایک زمانہ ہو گیا، تقریباً 30 سال کا عرصہ ہو گیا، وہ واپس نہیں آئے۔ وہ 30,000 جو اشرفیاں تھی انہوں نے اپنی اولاد ربیہ کے اوپر خرچ کیا، اور ربیہ کے اوپر کیسے خرچ کیا؟ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو مسجد نبی میں لے گئے، وہاں تعلیم حاصل کی، وہاں سے پڑھ لیا تو مسجد قباء بھیجا، وہاں تعلیم حاصل کی، وہاں پڑھ لیا تو مکہ بھیجا، وہاں تعلیم حاصل کی، وہاں سے مدینہ، وہاں سے ملک شام گئے، مصر گئے، اور پھر اتنے بڑے عالم بن کے رہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے جو ہے استاد ہیں۔ آج ہماری عورتیں یا آج ہم لوگ تعلیم پر کتنا خرچ کرتے ہیں، یہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم تعلیم پر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اپنی کمائی کا ہم 5% کی تعلیم پر خرچ نہیں کرتے، بالکل نہیں خرچ کرتے۔ نہیں خرچ کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ 10 سال پہلے سینٹرل کمیٹی کی رپورٹ یہ آئی تھی کہ مسلمان اس ملک کے اندر دلتوں سے بدتر، یعنی تعلیمی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، اپنی بود و باش کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے یہ دلتوں سے بدتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر، ہماری قوم کے اندر، ہمارے سماج کے اندر تعلیمی بیداری نہیں ہے۔ آج بھی گراف وہی ہے جو 10 سال پہلے تھے، آج بھی وہی حالات ہیں جو 10 سال پہلے تھے، جو 20 سال پہلے تھے۔ تعلیمی بیداری جو ہمارے اندر نہیں آ پا رہی ہے، اور نہ ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک ہم نے یہ بھی کر دیا ہے، تفریق بھی کر دی ہے، تعلیم کی تفریق بھی کر دی ہے کہ مدرسے کی تعلیم، یہ اسکول کی تعلیم۔ اور ایک بات اور میں صاف کر دوں، چونکہ یہ مدرسے کے اسٹیج سے یہ آج کا یہ خطاب ہے اور اس کا جلسہ ہے، تو ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے اور میں آپ کے سامنے وہ بات عرض کر دوں کہ دینی تعلیم یا مدارس کی تعلیم جو ہوتی ہے اس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے جو ذمہ داران حضرات ہیں، والدین ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اگر مدرسے میں ڈالیں گے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کہاں جائے گا، یہ کیسے کھائے گا کمائے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ پہلا سوال ہے۔ اور آپ سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہوں گے کہ مدرسے میں ڈالنے کے بعد اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ کھائے گا کمائے گا کیسے؟ تو پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں بیٹھا لیں کہ اگر آپ یہ سوچ ہے تو آپ مدرسے میں نہ ڈالیں، اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو آپ مدرسے میں نہ ڈالیے۔ اور اگر اللہ پر توکل ہے تو جس طرح آج ملک کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، قرہ ہیں، اور وہ سب تمام کے تمام اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے فضل سے بڑی اچھی ان کی زندگی گزر رہی ہے، اور جس طرح تمام لوگ کھا پی رہے ہیں یہ بھی کھا پی رہے ہیں۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھ دیا جائے اور صاف کر دیا جائے کہ مدارس کا کام بیرسٹر پیدا کرنا نہیں ہے، مدارس کا کام وکیل پیدا کرنا نہیں ہے، مدارس کا کام انجینئر پیدا کرنا نہیں ہے۔ آج یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ انجینئر بنانا ہے تو مدرسے میں ہم کیسے ڈالیں؟ تو پہلے ہی ذہن کو صاف کر لیجئے کہ مدارس کا کام یہ نہیں ہے۔ مدارس کا کام آپ کو اچھا خطیب دینا ہے، آپ کو اچھا فقیہ دینا ہے، آپ کو اچھا امام دینا ہے، آپ کو اچھا دینی رہبر دینا ہے، یہ ہے مدارس کا کام۔ یہ اگر ذہن میں ہے تو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور اگر یہ ذہن میں نہیں ہے، کمانے کی فکر ہے، تو آپ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو مدرسے میں نہ پڑھائیں۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ دینی تعلیم ضروری ہے، اس اعتبار سے آپ پڑھا لیں، پھر پوری دنیا خالی ہے، جہاں کالجوں میں ڈالیں، اسکولوں میں ڈالیں، جہاں ڈالنا چاہے جائیں، لیکن پہلے ہی سے ہم ذہن بنا لیتے ہیں، اس بچے کے اوپر بھی بوجھ پڑتا ہے۔ اور اس میں کہیں نہ کہیں قصور ہماری قوم کا بھی، ہمارے سماج کا بھی، وہ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ مدارس کے جو احوال ہیں اور مدارس کے جو ذمہ داران ہیں، جب یہ چندہ کرنے جاتے ہیں علاقوں کے اندر تو لوگ کنی کاٹ لیتے ہیں، دیکھ کر بھاگتے ہیں، دیکھ کر ان کی عزت نہیں کرتے۔ یہ میں بالکل وثوق کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں اور بالکل سچی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مدارس کے لوگ جب گاؤں میں جاتے ہیں تو چائے کے لیے ان کو پوچھ لیا جاتا ہے، لیکن بہت سارے گاؤں کے اندر وہ کھانے تک نہیں پوچھتے کہ آپ میرے یہاں کھانا کھا لیجیے، اور وہ مدارس کے حضرات جو مدرسے کے وصول کے لیے جاتے ہیں وہ بھوکے پیٹ جا کر دکانوں کے اندر ہوٹلوں کے اندر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری قوم کا حال۔ تو اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں کہ ہم نے علماء کی وہ قدر نہ کی، حفاظ کی وہ قدر نہ کی، مدارس کی وہ قدر نہ کی جو کرنی چاہیے تھی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب جو نوجوان پڑھ کر نکل رہے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، ہمارا کون سا میدان ہوگا، ہم مدارس میں جائیں، اسکول میں جائیں، اپنا کاروبار کریں۔ کاروبار کی اجازت ہے، سب چیز کی اجازت ہے، لیکن اس بات کے ساتھ کی اجازت ہے کہ آپ دین پر جمے رہنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ کام کر سکیں۔ لہٰذا میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت اور حالات کے اعتبار سے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں،
تربیت ایسی ہو جس طرح کے صحابہ کرام نے تربیت کی، جس طرح سے سچے پکے مسلمانوں نے تربیت کی۔ تربیت تو وہ کی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رات کو گشت کیا کرتے تھے تو ایک رات وہ گشت کر رہے تھے تو ایک لڑکی کہہ رہی ہے، ایک ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ پانی کو کیسے ڈالوں دودھ میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ بھائی دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچنا۔ تو ماں کہہ رہی کہ اللہ کی بندی، حضرت عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں، کہا کہ اللہ کی بندی اگر حضرت عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اس مکان پر نشان لگا دیا اور کل ہو کر دربار میں بلایا اس لڑکی کو، اس کے ہاں اس کی والدہ کو بلایا اور معلوم کیا کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا کنواری ہے۔ معلوم ہو کہ لڑکی ابھی شادی شدہ نہیں ہے، کنواری ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عاصم ابن عمر، انہوں نے خود یہ کہا کہ اگر میں اس لائق ہوتا کہ میں شادی کرنے کے لائق ہوتا تو میں شادی کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی شادی ہو چکی تھی، عاصم ابن عمر نے کہا کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ میری شادی کروا دیجئے، میرا نکاح کرا دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہارا نکاح کروا دیتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے خلیفۃ المسلمین کا بیٹا، وہ ایک عام خاندان کی لڑکی اور عام خاندان کی وہ عورت، اس کو تو بہت بڑا مقام مل گیا۔ کہا کہ کیوں نہ ہم وہاں شادی کر لیں، لہٰذا خوشی بخوشی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عاصم ابن عمر سے شادی کر دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس بیٹی سے کون سی شخصیت نے جنم لیا؟ ان کی بیٹی سے ایک بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی اور پھر حضرت فاطمہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جن کو خلیفہ خامس کہا گیا، جنہوں نے عدل و انصاف کا یہ مقام قائم کیا تھا کہ بھیڑ اور بکریوں نے ایک ہاتھ کیا اور پھر 2 سال کی دور حکومت کے اندر انہوں نے عدل و انصاف کی وہ مثال قائم کی تھی جو خلافت راشدہ کو قیادت کو تازہ کر دیا، اسی لیے ان کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے۔ آج ہم شادیوں میں تلاشتے ہیں کہ لڑکیاں ایڈوانس ہو، بی ایڈ ہو، ایم ایڈ ہو، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم دیندار لڑکی کو تلاشیں شادی کے اندر، جس کا نتیجہ ہے کہ آج اوباش بچے پیدا ہو رہے ہیں، جن کا نتیجہ ہے کہ آج ناخلف اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر زنا عام ہو گیا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج والدین کی عزت ختم ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ گھروں سے دین ختم ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی عزت جو ہے ہم لوگوں نے ختم کر دی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑی سلطنتیں قائم کی، جنہوں نے ایک بڑا مقام حاصل کیا اور اسلام کی نشر و نشاط میں جنہوں نے بڑی مثال پیش کی، آپ کو معلوم ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے احوال کو آپ دیکھ لیں، صلاح الدین ایوبی کے والدہ کے احوال کو آپ دیکھ لیں، محمود غزنوی کے احوال کو دیکھ لیں، اور آج بھی اس دور کے اندر بھی آپ سروے کر لیجئے کہ جن کی والدہ نیک ہیں اور جن کی والدہ سیدھی سادی ہیں، بھولی بھالی ہیں، بھولی بھالی جب لفظ استعمال ہوتا ہے شریعت کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دیندار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھولی بھالی کا لفظ استعمال کیا گیا، غافلات کا لفظ استعمال کیا گیا، تو ایسی ماؤں کے پیٹ میں نیک بچے جنم لیتے ہیں اور ایسے بچے دنیا کے اندر اچھے کارنامے انجام دیتے ہیں، اس سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی ہے اور اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے، اسلام کے پھیلاؤ کا وہ ذریعہ بنتی ہے۔ لہٰذا شادی بیاہ میں ایک تو یہ کہ ہمارا معاشرہ جس راستے پہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خوب اچھی شادی اس کو مانتے ہیں جس میں خوب خرچ کیا جا رہا ہے، اتنی تقریروں کے باوجود، اتنے بیانوں کے باوجود، اتنی مثالوں کے باوجود اور تعلیم کے اتنے چلن ہونے کے باوجود، تعلیم کے اتنے رواج ہونے کے باوجود آج تک وہ خرافات جو ہماری قوم کے اندر شادی بیاہ کے اعتبار سے وہ ختم نہیں ہوئی۔ یہ کیوں ختم نہیں ہوئی؟ یہ اس لیے نہیں ختم ہوئی ہے کہ ہم محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے غلامانہ زندگی گزارنے کو ترجیح دی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی تقلید کر کے ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کی تقلید کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کفار و نصارہ کی تقلید کریں، یہود و نصارہ کی تقلید میں آج ہم اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، اتنے آگے بڑھ چکے کہ ہم نے اسلام کی تقلید کو چھوڑ دیا۔ اور آپ یاد رکھیے کہ
کہ اسلام کی تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم 5 وقتہ نماز ادا کر لیں، اس میں بھی ہم نے صرف اسلام کو مدرسوں کے اندر اور مسجدوں کے اندر محدود کر دیا۔ ہمارا اسلام صرف اس وقت نظر آتا ہے یا ہم مسلمان اس وقت ہوتے ہیں جب ہم مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں۔ جب ہم مسجدوں سے باہر ہوتے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہوتے، پھر ہماری فہرست یا ہمارا نام ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بد اخلاق لوگ ہیں، ہمارا نام ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سماج کے اندر ایک دوسرے کو لڑاتے اور بھڑاتے ہیں، ہمارا انتخاب ان لوگوں میں ہوتا ہے یا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو شادیوں میں بڑے بڑے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ شرم و حیا کی بات ہے کہ شادی میں ہم بڑا ڈیمانڈ کریں۔ آج کتنی لڑکیاں صرف اس وجہ سے بیٹھی ہوئی گھروں کے اندر کہ ان کے والدین کو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بچی کی شادی کریں، تو اس کا وبال اور اس کا گناہ کون اٹھائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ پورا معاشرہ اٹھائے گا، پورا سماج کو اس کا گناہ اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس جلسے سے آپ جائیں تو کچھ باتیں لے کر جائیں، یہ بات گرہ میں بات کر جائیں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلوائیں گے۔ آپ کے بچے انجینئر بنے، اچھی بات، ڈاکٹر بنے، بڑی اچھی بات، پروفیسر بنے، بڑی اچھی بات، وکالت کریں، بہت اچھی بات۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کیس ایسے آ رہے ہیں ہندوستان کے اندر جس کو غیر مسلم لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے بہت سارے کیس ایسے ہیں جس میں صاف طور پر ہندو وکیل کہتے ہیں کہ ہم اس کیس کو نہیں لڑ سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس ایک پینل، ایک جماعت ایسی ہو جو وکلا کی جماعت ہو، ہمارے پاس ایک ٹیم ایسی ہو جو اچھے ڈاکٹروں کی ہو، ہمارے پاس ایک ٹیم ایسی ہو جو اچھے سرجنوں کی ہو، ہمارے پاس ایسی ٹیم ہو جو اچھے سماجی کارکن کی ہو، ہمارے پاس ایسی ایک ٹیم ہو جو اچھے علماء کی ہو۔ لیکن آج آپ دیکھیں تو تمام چیزوں سے ہم خالی ہیں، نہ ہمارے پاس اچھے ڈاکٹر کی ٹیم ہے، نہ اچھے وکلا کی ٹیم ہے، نہ اچھے سائنسدانوں کی ٹیم ہے، نہ اچھے انجینئروں کی ٹیم ہے، اور یہاں تک کہ ہم گاؤں دیہات میں رہتے ہیں ہمارے درمیان اچھے سماجی کارکن بھی نہیں۔ جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور جیتیں اور کچھ مقام حاصل کریں۔ مقام خدمت کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ آج کے الیکشن نے اس بات ثابت کر دی ہے کہ آپ کو اگر ترقی کرنی ہے تو صرف آپ کو اپنی تعلیم پر محنت کرنی ہوگی، اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو آپ کو اپنی بزنس پہ محنت کرنی ہوگی، اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کے بعد آپ کی ترقی ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوا تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ ہمیں عزت نہیں مل سکتی، چونکہ عزت کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے جو عزتیں حاصل کی ہیں وہ کیا دولت پہ حاصل کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال 11 سال محنت کی ہے مکے کے اندر، وہ کس بات کی محنت تھی؟ وہ اس بات کی محنت تھی کہ دین آ جائے، وہ اس بات کی محنت تھی کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہو جائے، اس بات کی محنت تھی کہ اللہ کو ہم پہچان لیں۔ قرآن یہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ پڑھے لکھے لوگ ہی جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے صحیح طور پر ڈرتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنے کا بھی ذریعہ علم ہے، اللہ کو پہچاننے کا بھی ذریعہ علم ہے۔ لہٰذا یہ عہد کریں انشاءاللہ کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں گے، اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دلوائیں گے۔ خاص طور پر بچیوں میں اس وقت جو محنت کی ضرورت ہے وہ اس بات کی محنت کی ضرورت ہے کہ ہم بچیوں میں دینی تعلیم کو رواج دیں، تاکہ جب وہ بچیاں گھر میں ہوں گی، دیندار ہوں گی، تو ان سے جو نسلیں تیار ہوں گی وہ اچھی نسل تیار ہوگی۔ جب بچے، جب اولاد اپنی ماں کو دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے، اپنے باپ کو دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے، تو یقیناً ان کے بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ اور جب ہماری لڑکیاں نماز نہیں پڑھیں گی، ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں جو ماحول ہوگا وہی ماحول پھر باہر میں ہمارے بچے کو ملتا ہے۔ نہ گھر کے اندر دینی ماحول ہے، نہ باہر دینی ماحول ہے، تو ایک جو غلط ماحول یا غلط جو طریقہ اور رسم و رواج چلا ہوا ہے ہمارے بچے اسی پہ چلتے ہیں۔ بعد میں ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے ناخلف ہیں، ہمارے بچے ناخلف ہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا۔ کہا کیوں نہیں بات مانتے ہو؟ بیٹا کو بلایا گیا کہ بھائی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہا کہ ابا سے پوچھئے کہ ان کے بھی میرے اوپر کچھ حقوق ہیں، میرے حقوق ان پر بھی کچھ ہے، انہوں نے تو اپنی شکایت کر دی کہ باپ کا حق بیٹے پر ہے اور میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا ہے، لیکن میرے والد محترم سے پوچھئے کہ میرے بھی کچھ حقوق ان پر ہیں۔ فرمایا کہ اب میری بات سنیے، بیٹے نے کہا کہ جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام غلط نام رکھا، میرا نام رکھا جون،
جول کے معنی ہوتے ہیں گبریلا کیڑا، جو گوبر پر پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ پخانوں پر پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جول عربی میں۔ کہا جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جول رکھا۔ اچھی جگہ میرے باپ کو شادی کرنی چاہیے تھی تو اس نے مجوسی سے شادی کر لی، حبشی مجوسی سے۔ حبشہ کا ہونا ایک خود وہاں اچھی بات نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ مجوسی سے شادی کر لی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مجوسی سے شادی کریں گے تو مجوسی کا جو ماحول ہوگا وہی ماحول یہ ہم کو دے رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں کوئی تعلیم نہیں سکھائی، اچھی تربیت نہیں دی، قرآن و سنت کی تعلیم نہیں سکھائی، تو بیٹے کو ڈانٹنے کے مقابلے میں کوڑا اٹھایا اور باپ کو مارا پڑا۔ کہا کہ باپ پر یہ حق ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھے۔ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ شادی کرنے سے پہلے اچھی جگہ رشتہ ڈھونڈے جہاں دینداری کو ترجیح دی جائے، اور جب اولادیں پیدا ہو جائیں تو ان کا حق ہے باپ پر کہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دے۔ اگر وہ صحیح تعلیم و تربیت نہیں دیتے ہیں اپنی اولادوں کو، اگر ذمہ دار باپ نہیں دیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن صرف بچوں سے نہیں پوچھ گچھ ہوگی بلکہ والدین سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور اس وقت بچہ یہ کہے گا باپ کے سلسلے میں ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ اللہ ہمارے باپ کو جتنی سزا ہم کو دے رہے ہیں اس سے دگنی سزا اس کو دیجیے، اس سے دگنی سزا اس کو دیجیے، اس لیے کہ اس نے ہمیں تربیت ہی نہیں دی، اس نے ہمیں سکھایا ہی نہیں، اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں، اس نے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ لہذا ضرورت اس بات کی اس وقت لڑکیوں پر خاص طور پر اس لیے محنت کی ضرورت ہے، اس ناحیے سے یا اس لائن کی محنت کی ضرورت ہے کہ ان پر دین کی محنت کی جائے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں آپ کو بہت سارے کیسز معلوم ہوں گے، یہاں تک کہ اب لڑکیوں کے اندر یا والدین کے اندر یا ماں باپ اپنی بچیوں کو حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں بتا پا رہے، لہٰذا بڑی تعداد میں آج مسلم لڑکیاں غیروں کے پاس جا رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نکاح کر رہے ہیں یا ہم ان سے شادی کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا بھائی کہ اگر مشرک سے شادی کی جائے تو وہ مشرکہ ہی شمار کی جائے گی، اور ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ اگر وہ رہتی ہے تو زنا میں شمار کیا جائے گا۔ یہ کس کا فرض ہے بتانا؟ آج جو ہمارے گھروں سے ہماری لڑکیاں اٹھ رہی ہیں، بھاگی جا رہی ہیں غیر مسلموں کے پاس، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار والدین ہیں، اس کے ذمہ دار والدین ہیں۔ اس گناہ کا نتیجہ اور اس گناہ کی سزا والدین کو بھگتنی ہوگی۔ ایک بڑی تعداد ہے، ایک لمبی فہرست ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے سجاد نعمانی صاحب نے ایک فہرست شائع کی تھی جس میں کم سے کم 250 لڑکیوں کا نام تھا جنہوں نے، جو مسلم لڑکیاں ہیں، ہائی کورٹ کے اندر، کورٹ میرج کے اندر ہندو لڑکوں سے شادی کرنے کے لیے میرج ایکٹ کے اعتبار سے انہوں نے کورٹ کے اندر اپنی درخواست دے رکھی ہے کہ ہم ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آخر یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ اتنی تمیز مسلمانوں کے اندر باقی نہیں رہی کہ ہماری بچے کہاں جا رہی ہیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے شراب پی کر ہمارے گھروں کے اندر آتے ہیں، پورے علاقے کے اندر آپ جائیں، باغوں کے اندر جائیں تو نوجوان وہاں پر جوا کھیل رہے ہوتے، تاش کھیل رہے ہوتے، سٹے بازی کر رہے ہوتے، ساری چیزیں جو گندی حرکتیں وہ ہمارے نوجوان کر رہے ہیں۔ اور باپ کو معلوم، ایک گاؤں کے اندر یہ بھی سید پور کا ایک علاقہ ہے جس کے اندر رپورٹ یہ آئی کہ باپ کے لیے، باپ جو ہے بیٹے کے لیے شراب لے کر آتا ہے، مسلمان گھر کا واقعہ۔ کیوں لاتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ اگر باپ بیٹے کے لیے شراب نہیں لائے گا تو باپ کو خرچ نہیں دے گا بیٹا، اس ڈر سے باپ شراب لے کر بیٹے کو کھلا رہا ہے۔ یہ ہے آج کا معاشرہ۔ یہ تمہارے لیے کھلی بات ہے۔ اور کیا ہمارے گھر میں وہ نوجوان جو شراب پیتے ہیں، کیا وہ آتے ہیں تو ان کی بدبو سے اور ان کے اخلاق سے، ان کے چال چلن سے کیا سماج نہیں جانتا کہ کون شراب پی کر آ رہا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ کون کتنی زناکاری ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہے، یہ کون نہیں جانتا؟ تو ایسے معاشرے کے اندر جو معاشرہ پاک صاف ہونا چاہیے، جس کو طہارت کا ایک اعلیٰ مقام پر ہونا چاہیے، آج وہ معاشرہ گندگی کے انبار پر ٹکتا ہے۔ جب کوئی معاشرہ، کوئی قوم گندگی کے انبار پر ٹکتی ہے تو مضبوطی کے ساتھ نہیں ٹکتی۔ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اگر ہم اس شریعت کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے ہیں
اور اس شریعت پر مکمل عمل نہیں کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ شادی کرو وہ بھی اسلام کے اعتبار سے، لین دین کرو وہ بھی اسلام کے اعتبار سے، بات چیت کرو وہ بھی اسلام کے اعتبار سے، گھر بناؤ وہ بھی اسلام کے اعتبار سے، مسجدیں بناؤ وہ بھی اسلام کے اعتبار سے، مدرسے بناؤ وہ بھی اسلام کے اعتبار سے۔ غرض کہ تمہارا ہر قدم اٹھے اس بات کے ساتھ اٹھے کہ یہ جو ہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں اسلام کی اس کے اندر تعلیم کیا ہے۔ آج بہت ساری باتیں لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے لہٰذا میں زیادہ باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں، لیکن ایک بات بس کیا کہ جاتا ہوں کہ ہمارا ہر قدم جب اٹھے تو یہ سوچ کر اٹھے کہ ہم یہ جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کیا ہمیں دے رہا ہے، اسلام کی کیا روشنی ہے۔ اس روشنی کے اعتبار سے اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی اور اس روشنی کو اختیار کیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر اس روشنی کو چھوڑ دیا تو جو ذلت آج ہماری ہے اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر نہیں، اس دنیا کے اندر آج جو ذلت و رسوائی کے اعلیٰ ترین مقام پر ہم پہنچے ہوئے، اس ذلت و رسوائی سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا الا یہ کہ ہم علم اور تقوی کی بنیاد پر اس سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی عطا فرمائے۔ وما علینا